نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا میرے بھائی اور دوستو، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور ایک ایک فرمان ہمارے لیے آب زر سونے سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہمارے لیے ہزاروں فوائد پر مبنی، ہزاروں نہیں لاکھوں کہہ دوں تو شاید بلا مبالغہ درست ہوگا، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں اگر ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ ہم پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں تراویح میں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں تو اس لیے عمل بھی نہیں کر پاتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تمہیں بعض چیزیں مکروہ لگتی ہیں، اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہیں، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اب یہ ہماری زندگی دیکھیں، ہم سب اس سے گزرتے ہیں، اس آیت کا مصداق ہم سارے بنتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم سارے بھول جاتے ہیں، ہم بھولے بھالے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری چیزیں ہمیں نقصان لگتی ہیں، مصیبت لگتی ہیں، لیکن اس میں فوائد، بہت سارے فوائد ہیں۔ میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب ہمیں ایک نہیں بارہا حضرت نے سنایا یہ واقعہ۔ کہ لگے جب ہم یہاں شفٹ ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بھی مفتی تھے، وہاں بھی بڑے منصب پر فائز تھے، وہاں بھی بڑی اہمیت تھی، وہاں بھی بڑی ویلیو تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی بڑی صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت اور صاحب علم، صاحب مطالعہ اور بڑے لوگوں میں شامل تھے علمی طور پر۔ تو یہاں جب تشریف لائے تو دارالعلوم دیوبند سے یہاں تشریف لائے کراچی میں، تو کراچی کی جو ابتدا ہوئی حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت القاتم استاد محترم فرماتے ہماری نانک واڑہ سے ہوئی، اور ہمیں زمین جو ہم نے لی وہ لی یہ جو اسلامیہ کالج ہے اس کے ساتھ مدارکات کے ساتھ، یہ زمین دارالعلوم کراچی کی ہے۔ تو جیسے یہاں مدرسہ بنانا چاہا تو اسی دن ایک عورت کھڑی ہو گئی، اور وہ اپنے خاندان کی تھی، اپنے خاندان کی تھی عورت۔ انہوں نے کیس کر دیا کہ جناب یہ تو پلاٹ میرا ہے، یہ زمین میری ہے۔ اب 48 میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن حضرت میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں میرے والد صاحب کو یہ حدیث یاد تھی اور پوری زندگی اس کا مصداق بنے رہے۔ حدیث کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حق پر ہو، حق پر ہوتے ہوئے حق کو چھوڑ دے، میں ضامن ہوں جنت میں گھر دلاؤں گا۔ اور میں اس حدیث کا مصداق بنے میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں جھگڑا ختم کر دیا بھی ٹھیک ہے، عورت کو کہہ دیا کہ پلاٹ تمہارا، ہم یہاں دارالعلوم کراچی نہیں بناتے، ہم دارالعلوم مدرسہ نہیں بناتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت 48 کا پورے شہر کا جو وہ تھا انتظامیہ کا سب سے بڑا افسر مثلا کمشنر ہے وہ آ گیا، اس ایریا کا جو فرض کرے ایس پی تھا وہ آ گیا، اس ایریا کا ایس ایچ او وہ آ گیا، سارے لوگ آ گئے، چونکہ بڑے لوگ تھے، بڑی نسبت والے لوگ تھے، عثمانی فیملی تو بڑی نسبت والی ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم پوری اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہے، پوری حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی آپ کا بال بیکار نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا، آپ مدرسہ بنائیے، ہم نمٹ لیں گے ان سے۔ تو میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں نہیں، میرے والد ماجد نے کرنے، ہم یہاں نہیں بنائیں گے مدرسہ، بس یہ ان کے حوالے ہو گیا۔ تو یہ جو اسلامیہ کالج ہے اس کا پلاٹ تقریباً 4 ایکڑ ہے یا 3 ایکڑ ہے یا اتنا ہی، بعد میں شاید یہ بڑا ہو گیا، لیکن اس وقت یہ تھا، یہ 2 ایکڑ تھا۔ اب 48 میں اس جگہ پر پلاٹ ہو تو صاحب ظاہر آنے والے وقت میں آج تو اربوں خربوں گئے وہ
لیکن انہوں نے لات مار دی کہ حق پر ہوتے ہو حق کو چھوڑ دو حدیث سے۔ وقتی طور پر دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، جو بنیاد رکھی جانی تھی مدرسے کی وہ نہ رکھ سکے، جو خوشی مل رہی تھی وہ نہ مل سکی۔ اب اس دور میں کیا ہوا، دیہات میں چلے گئے۔ یہ اس وقت یہ جو کرنگی لانڈی ہے یہ دیہات تھا، اور یہ کراچی میں شامل نہیں تھا۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہم جمعرات کو جایا کرتے تھے تو ہم کہتے تھے بھی جمعرات شہر جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ جمعرات کراچی جائیں گے، ہم جمعرات کو ہم کراچی جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں ہم یہاں سے پیدل جاتے، پتہ نہیں کس اسٹاپ تک پیدل جاتے، وہاں سے ایک بڑی بس چلتی تھی وہ لے جاتی تھی کراچی، تو ہم کراچی جاتے تھے۔ یہ لانڈی کرنگی یہ کراچی میں شامل نہیں تھا، اس کو دیہات کا بھی دیہات ایک نواحی گاؤں کہلاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں ہم 8 دن اس جشن میں ہوتے تھے کہ جمعرات کو ہم کراچی جائیں گے۔ تو یہ کنڈیشن تھی۔ آج اب اندازہ کے لیے اگر اس وقت کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، مدرسے کی بنیاد رکھی جانی ہے، افتتاح ہونا ہے، ادھر عورت کھڑی ہوگی، انہوں نے چھوڑ دیا، تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ دیکھیے نا، ہماری مسجد میں تھوڑا سا مسئلہ بنا، یقین کریں ایسے ہوا جیسے پوری کائنات لٹ گئی کہ 4-5 مہینے جو گزرے مجھے معلوم ہے کہ کیسے گزرے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا باہر پولیس کھڑی ہوئی ہے، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، خود کام کروا کے اندر نہیں آ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے نمازیں پڑھی کچھ دنوں میں، یہاں اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، وہ تکلیف سے گزرا جو میں گزرا مجھے معلوم ہے، وہ تو بڑے لوگ تھے، چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے بدلہ کیا دیا، اگر یہی جگہ رہتی تو دالو چھوٹا سا ہوتا، 72 ایکڑ پلس ہے، یعنی پورے پاکستان کا یوں سمجھے سب سے بڑا مدرسہ بننا تھا، تو اللہ نے یہاں سے ہٹوایا، وقتی طور پر تکلیف ہوئی لیکن اللہ نے سلا اس کا بڑا دے دیا۔ اس کو اللہ کہتے ہیں واسا ان تکرہوا شیئا، کہ تمہیں چیزیں اچھی نہیں لگتی، وہو خیر لکم، لیکن تمہارے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اور ہم سارے اس سے گزرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، وقتی طور پر ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، ہم لڑ جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، ہم گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے شاید واقعہ سنایا تھا، جامعہ کراچی یونیورسٹی، چھٹی کے وقت 4 طالب علم اسٹاپ پر کھڑے تھے، جیسے کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے گاڑیاں آتی ہیں، اس طرف سے جائیں تو ملیر کی طرف گاڑیاں جا رہی ہیں، یا آگے گلستان جوہر کا آخری ایریا، یا ملیر کنٹری آتی ہے، اور ادھر ہے تو آگے نیپا ہے، یا آگے صدر کی طرف ہے، یا نظم آباد کی طرف سے گاڑیاں آتی ہیں۔ ادھر بھی بچے کھڑے ہوتے، طالب علم ادھر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے دونوں ایم اے یہاں سے کی ہے، جامعہ کراچی سے کی، ایل ایل بی یہاں سے نہیں کیا تھا میں نے۔ اچھا، تو 4 طالب علم کھڑے تھے، گاڑی آتی ہے وہ ہٹ کرتی ہے ایک طالب علم کو، یہ ہسپتال پہنچتا ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں، ہسپتال پہنچتا ہے تو صادر ہٹ ایسا کیا کہ اس کو آپریشن کرنا پڑ گیا۔ آپریشن کرنا پڑا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جس طرف ہٹ کی ہے نا گاڑی نے، اسی طرف یہ گردہ تھا، یہ گردے کو ناکام ہونا تھا اور زہر پھیلنا تھا۔ اگر یہ کنڈیشن یہ نہ بنتی، ہسپتال نہ پہنچتے، یہ اس کو کھولنا نہ پڑتا، آپریشن نہ کرنا پڑتا، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی موت یقینی تھی نوجوان کی، یہ مر جاتا۔ اب وہ بچ گیا، وہ گردے کا علاج بھی ہو گیا اور اللہ نے زندگی بھی دے دی۔ ظاہری طور پر آپریشن یا ظاہری طور پر گاڑی ہٹ کرے یا ظاہری طور پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ کتنا تکلیف دہ ہے، لیکن اللہ نے اس میں وَعَسَىٰ تَكْرَهُ شَيْئًا، تو تمہیں اچھی چیز نہیں لگتی، تمہیں بری لگتی ہے، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کہہ رہے تمہارے لیے اس میں خیر ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس سے سارے گزرتے ہیں، سارے۔ قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے شاید پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ سب سے بہترین مثال اللہ نے کیا دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی مثال دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت خضر کے پاس۔ 2 قول ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، ایک قول یہ ہے کہ نبی تھے، دوسرا قول ہے نبی نہیں تھے، ولی تھے، لیکن تقویدی امور کے وہ اللہ نے ان کو ڈیوٹیاں ذمہ داریاں دی ہوئی تھی۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ان کے سیکھنے کے لیے، اور یہ دونوں کشتی پر بیٹھ رہے ہیں۔ حضرت خضر کیا کر رہے ہیں؟ کشتی کو سوراخ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کیوں سوراخ کر دیا آپ نے؟ تو اب انہوں نے کیا فرمایا؟ ھذا فراق بینی و بین، یہ تمہارے میرے راستے جدا ہو گئے، تمہیں کیا پتا میں نے سوراخ کیوں کیا ہے؟ حضرت خضر نے سوراخ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام جذبات میں آ گئے، کیوں سوراخ کیا؟ یہ تو نقصان کر دیا۔ اور کشتی کس کی تھی؟ یتیم کی تھی۔ ساری کشتیاں مالداروں کی تھی، بڑے بڑے لوگوں کی تھی، مثلا گاڑیاں جیسے چل رہی ہیں،
بڑے بڑے مالدار تھے، اس میں ایک کشتی یتیم کی تھی. اس یتیموں کے پاس کوئی نہیں تھا ذریعہ آمدنی سہارا، اسی سے گزر اوقات ہوتا تھا، اسی سے کھانا پینا چلتا تھا، اسی سے دارا چلتا تھا. قرآن کیا کہتے ہیں؟ آگے جا رہی ہے، آگے بحری قزاق کھڑے ہیں جو لوٹ رہے ہیں کشتیوں کو. ہر اس کشتی کو لوٹ رہے ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب کشتی کو لوٹ رہے ہو. ساری نہیں تھی، بے عیب تھی، سب کو لوٹ لیا، سب کو کھڈے لائن لگا دیا، سب کو وہ بندوقوں نکال کے کشتیوں پر قبضہ کر لیا. اس کو بچا دیا. کیوں بچ گئی؟ اس کے اندر وہ سوراخ تھا. اگر سوراخ نہ ہوتا تو یہ بھی لوٹ جاتی اور یہ غریب بیچارے روڈ پر آ جاتے، فٹ پاتھ پر آ جاتے، یہ لوٹ جاتے، ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا. اس کو اللہ کہہ رہا ہے آسان تکرہو شیئن، کہ تمہیں چیزیں اچھی نہیں لگتی، تکرہو تمہیں مکروہ لگتی ہیں، یعنی بری لگتی ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں دکھ پہنچتا ہے، لیکن اللہ کیا کرے؟ وہ خیر لکم، تمہارے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے. ہم سارے سے گزرتے ہیں زندگی میں، ہر بندہ اس چیز سے گزرتا ہے، لیکن ہم سارے جذبات میں آ جاتے ہیں. ہم سارے اس اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے، اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے. میرے عزیزو، شبیر ٹیکسٹائل کا نام سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا. شبیر ٹیکسٹائل شاید ہی مجھ سے زیادہ آپ میں سے کوئی واقف ہو اس سے، یہاں بلکہ یہاں کوئی واقف ہی نہیں ہوگا اس سے مجھ سے زیادہ. اس کا ہوا کیا؟ کزن سے شادی تھی، کزن سے شادی پر اختلافات ہو جاتے ہیں خاندانوں میں، طلاق دے دی. اب وہ طلاق نوبت کیا بنی کہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، خاندان نے لڑائی ہوگی، کیوں طلاق دی، یہ وہ مار کٹائی، لڑائی جھگڑا ہوا. اس کو گھر چھوڑنا پڑ گیا، اس شبیر صاحب کو گھر چھوڑنا پڑ گیا اس طلاق کی وجہ سے. اگر وہ طلاق نہ دیتے تو وہاں مرتے دیہات میں، جہاں کبھی انہوں نے خواب بھی نہ دیکھا ہوگا کہ شہر کراچی میں بھی آئیں گے، یہ طلاق ذریعہ بن گئی، لڑائی طول پر پہنچی، اور اینڈ یہ ہوا کہ ان کو گھر چھوڑنا پڑ گیا، علاقہ چھوڑنا پڑ گیا، اتنا لڑائی چلی گئی، ورنہ موت ہے. تو خیر وہاں سے اب یہ بھاگتے ہیں، ایک کراچی پہنچتے ہیں. کراچی میں ایک میٹرک پاس بندہ کیا کرے گا، کیا ڈیوٹی ملے گی؟ وہ ہیلپر بھرتی ہوتا ہے. ہیلپر کے بعد وہ آپریٹر بنتا ہے کمپنی میں، آپریٹر کے بعد اسی کمپنی میں سپروائزر بنتا ہے، سپروائزر کے بعد محنتی تھا، ایماندار بھی تھا، سپروائزر کے بعد یہ مینیجر، چھوٹا مینیجر بنتا ہے، پھر مینیجر بنتا ہے، پھر مالک جو تھا اس کمپنی کا وہ فوت ہوتا ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیتا، پوری کمپنی کا مالک بن جاتا. یہ شبیر ٹیکسٹائل کا آپ کو کہانی سنا رہا ہوں کہ اگر وہاں طلاق نہ ہوتی اور اس کو مار پٹائی سے نہ بھگایا جاتا، وقتی طور پر دکھ تھا، گھر چھڑوا دیا، وطن چھڑوا دیا، ماں باپ چھڑوا دیے، خاندان چھوٹ گیا، لیکن ذریعہ کیا بنا؟ سب سے بڑی کمپنی کا مالک بن گیا. اس کو اللہ کہہ رہا ہے آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، کہ تمہیں چیزیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہے، مکروہ لگ رہی ہوتی ہے، تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تمہارے لیے وہو خیر لکم، تمہارے لیے اللہ کہتا ہے بہتر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی مثال ہے اس آیات کی، سب سے بڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تھے باقی؟ 10 سال تھے. اور مکہ میں کیا ہو رہا تھا؟ دو بدو لڑائی ہو رہی تھی، ہر روز ٹینشن تھی، ہر روز مصیبت تھی، ہر روز الزامات تھے، ہر روز تہمتیں تھیں، اور طاقتور دشمن تھا مکہ مکرمہ میں. ہونا کیا تھا؟ 10 سال اسی طرح لڑائی میں گزر جاتے، کچھ نہ ہوتا. اللہ نے کیا کروایا؟ مکہ مکرمہ سے ڈیپورٹ کروایا. آسان تکرہو، میرے نبی جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر گئے ہیں نا، تو یوں سمجھو رو پڑے ہیں کہ بیت اللہ میں جانا چاہتے ہیں، بیت اللہ والا نہیں جانے دیتا اندر، اور مکہ مکرمہ نہیں چھوڑنا، ممکن ہی نہیں تھا چھوڑنا، لیکن آپ کو چھوڑنا پڑا. آپ طائف تشریف لے گئے، اور وہاں بھی کیا ہوا؟ اگر طائف بھی آپ تشریف لے جاتے تو طائف مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں تھا، قریب تھا. تو طائف والے اور مکہ مکرمہ والے یہ قریبی تعلقات والے تھے ان کے. وہ ثقیف تھا بنو، اور جہاں سارے خاندان تھے، بنو ہاشم بھی تھا، بنو قریش بھی تھے، اور دوسرے خاندان بھی تھے، لیس وغیرہ وغیرہ جتنے خاندان تھے سارے مکہ مکرمہ تھے، وہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھے اور زیادہ دور بھی نہیں ہے. اگر یہاں بھی آپ تشریف لے جاتی، وہ پناہ دیتے، تو بھی مشکلات میں گزرتی آپ کی زندگی، 10 سال ایسے گزر جاتے. وہاں بھی نہ ہوا، آپ واپس تشریف لائے، بڑی مشکل سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے دیا، اس کے بعد آپ کو تشریف لے جانا پڑا اللہ کے حکم سے. پھر کیا ہوا؟ زبردست طاقت اللہ نے بنوائی. وہاں مدینہ منورہ کی
پوری ریاست حکومت بنا کے اللہ نے جھولی میں ڈال دی. پھر وہاں سے آپ تشریف لاتے ہیں, مکہ مکرمہ کو ایسے فتح کرتے ہیں کہ کسی کی جرات نہیں ہو سکی کوئی مقابلہ کر سکے. لیکن اگر یہاں تشریف فرما ہوتے تو 10 سال ایسے گزر جاتے لڑائی جھگڑوں میں اور آپ تکلیف میں رہتے ہیں. اللہ نے حکومت دے دی, ساری دنیا پر ڈنکا بجوا دیا اور پورے دشمنوں کا خاتمہ بھی کر دیا. اس کو اللہ کہہ رہے آسان تکرہو شیئن, تمہیں چیزیں اچھی نہیں لگتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی مکہ مکرمہ چھوڑنا اچھا نہیں تھا, بیت اللہ چھوڑنا اچھا نہیں تھا کہ آپ رو پڑے ہیں. آپ کی خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جاؤں آخری دفعہ, نہیں جانے دیا اس نے. آپ نے شاید فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تو میری جگہ پر کھڑا ہوگا, میں تمہاری جگہ پر کھڑا ہوں گا. اور آپ ایسا ہوا, وہ وقت آیا جس نے داخل نہیں ہونے دیا تھا وہ مجھے بن کے کھڑا تھا. آپ نے چابی اسی کے حوالے کی, قیامت تک اسی خاندان شیبی کے حوالے رہے. آپ نے پھر بھی اچھائی کی اس کے ساتھ, لیکن آپ کو رو کر آنسو بہا کر تشریف لے جانا پڑا. اس کو اللہ کہہ رہے آسان تکرہو شیئن, تمہیں چیزیں اچھی نہیں لگتی لیکن وہو خیر لکم, تمہارے لیے وہ بہتر ہوتی ہے, تمہارے لیے وہ اچھی ہوتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, یہ طالب علم تھا, یونیورسٹی نے اس کا نام خارج کر دیا, اس کو نکال دیا, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ, تمہارے پاس ہمارے پاس یونیورسٹی میں تمہارے کے لیے کوئی وہ جگہ نہیں ہے. اگر یہ یونیورسٹی میں پڑھتا تو ماس کمیونیکیشن کا طالب علم ہوتا, صحافی بن جاتا. صحافی کے پاس اتنی دولت نہیں آتی جتنا اب اس کے پاس دولت ہے. 85 کھرب ڈالر کا مالک اکیلا بندہ ہے, اکیلا بندہ دنیا میں یہ واحد بڑا مالدار ہے. اگر اس کو یونیورسٹی نہ نکالتی تو یہ اس کا جو وہ تھا آئیڈیا یہ نہ آتا, نہ یہ محنت کرتا, نہ یہ آگے بڑھتا, اور اس کو نکالنا پڑا. نکلنا تکلیف دہ تھا, یونیورسٹی نے دھکے دے کر نکال دیا, اس کو خارج کر دیا, ظاہری طور پر ذلت تھی. اس کو اللہ کہہ رہا ہے آسان تکرہو شیئن,